کوٹ پنڈی داس میں ایک کیس رپورٹ ہوتا ہے. 3 سالہ بچی زینب اغوا ہو جاتی ہے. کچھ روز بعد اس کی لاش ملتی ہے ایک نزدیکی گندے نالے سے. جس تائے نے اس بچی کو اس گندے نالے میں پھینکا وہی تایا نکال کے بھی لاتا ہے اور دیکھتے ہیں تو اس کندھے کے اوپر لے کے جا رہا ہوتا ہے جب ڈبانے کے لیے، اور 50 فٹ کی اونچائی سے پھینکتا بھی ہے. جب اس کو پتہ چلا کہ میرا بھائی ہی بچی کا قاتل ہے، میرے گھر کا دشمن ہے، کیا حالت تھی اس کی؟ موقع پہ بے ہوش ہو گیا وہ. تو حسد کے اندر اس نے کیا، کیونکہ وہ اپنے بھائی سے اس نے مانگا بیٹا کہ میری 5 بیٹی ہیں تو مجھے جو ہے وہ ایک بیٹا، تمہارے اب 4 بیٹے ہیں. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان مجاہد نیاب آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں MN پوائنٹ. شیخ پورہ کے علاقہ کوٹ پنڈی داس میں ایک کیس رپورٹ ہوتا ہے. 3 سالہ بچی زینب اغوا ہو جاتی ہے. کچھ روز بعد اس کی لاش ملتی ہے ایک نزدیکی گندے نالے سے، اور جو قاتل ہوتا ہے وہ اسی گھر سے نکلتا ہے. قاتل کون ہوتا ہے؟ اس بچی کا سگا تایا ہوتا ہے. اس کیس کو جب اس علاقے میں وائرل کیا جاتا ہے، پتہ چلتا ہے اس کیس کے اندر انوالو ہوتے ہیں PP 138 کے MPA پیر اشرف رسول کے صاحبزادے پیر محمد حسنی صاحب. محمد حسنی صاحب اس کیس میں انوالو ہوتے ہیں. انوالو نہیں ہوتے بلکہ اس کیس کا پورا پاسہ چینج کر دیتے ہیں. آج وہ جو مجرم ہے وہ اپنے کیفر کردار تک پہنچ چکا ہے اور اس کا کریڈٹ ان کو جاتا ہے. یہ ساری کہانی ہوئی کیسے ایک تایا اپنی بھتیجی کو گھر سے اغوا کرتا ہے، قتل کرتا ہے، اور اس قتل کا جو مقصد ہے وہ ہوتا کیا ہے، ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ السلام، اللہ کا شکر. آپ سنائیں. آپ کا شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. کہ کس طرح یہ کیس جو ہے یہ ہوتا ہے، ایک تایا اپنی بھتیجی کو کیسے اغوا کرتا ہے، پتہ کیسے چلا کہ مجرم یہ بندہ ہے؟ دیکھیں، ہوتا ایسے ہے کہ پہلے تو 2-3 دن پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ کہاں پہ بچی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک دم پتہ چلتا ہے کہ جی بھیڑ نالہ، جو شامکے کی بھیڑ نالہ ہے، وہاں پہ وہ لاش بس وہاں پہ تیر رہی ہوتی ہے، اور وہ تایا خود جاتا ہے اور اس کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے پونچے اوپر کرتا ہے، نکالتا ہے اور دکھاتا ہے کہ جی میں نے اس بچی کو نکالا ہے. جس تائے نے اس بچی کو اس گندے نالے میں پھینکا وہی تایا نکال کے بھی لاتا ہے. اور اس کو اس کندھے پہ جب CCTV فوٹیج دیکھتے ہیں تو اس کندھے کے اوپر لے کے جا رہا ہوتا ہے جب ڈبانے کے لیے، اور 50 فٹ کی اونچائی سے پھینکتا بھی ہے، اور اسی کندھے سے پھر بعد میں وہ مکاری سے وہ جنازہ بھی دے رہا ہوتا ہے. تو جب پریشر بلٹ ہوا، جب میں نے بھی ویڈیو لانچ کی، اور اس کے بعد جب اداروں کو کہا کہ 72 گھنٹے ہیں آپ کو، ہمیں جو ہے وہ ملزم چاہیے. پہلا کیسے لگا کہ یہ شخص جو ہے یہی وہ بندہ ہے جس نے اس بچی کو اپنے کندھے سے لگایا اور لے کے جا رہا ہے؟ اس کی جو پھپھو تھی بیٹی کی، زینب ہماری جو بیٹی تھی، اس کی جو پھپھو تھی، اس نے بتایا رؤف کو، جو زینب کا حقیقی باپ تھا، اس کو بتایا کہ خواب کے اندر وہ بتاتا ہے، جو تایا ہوتا ہے وہ بتاتا ہے اپنی بہن کو کہ یہ شخص ڈرامے بھی کرتا رہا ہے کہ مجھے خواب آیا ہے، پھر اس کے بعد میرے اوپر جادو کیا گیا، وہ ساری کہانی وہ یہ کہتا ہے کہ اپنی تایا جو ہے وہ اپنی سکی بہن کو بتاتا ہے، یعنی بچی کی پھپھو کو، کہ مجھے نا خواب میں کوئی بزرگ آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بچی جو ہے نا نالے سے ملے گی. تو پھر وہ نالے کی طرح وہ سارے بڑھنا شروع ہوتے ہیں. تو جب وہ بات فیملی میں آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہوتی ہے. اچھا، میں اس میں جو ہمارے SHO تھے متعلقہ محمد طاہر، ان کا بڑا شکر گزار ہوں. عدیل خان AC ہیں ہمارے، ان کا شکر گزار ہوں. جو CCD کے وہاں کے ہیڈ ہیں افتخار وریو صاحب، ان کا بڑا شکر گزار ہوں. DPO DSP ساری ٹیم کا، کیونکہ یہ جو ہے نا وہ ایک بندے کی تو کہانی نہیں ہے، یہ صرف میری کہانی نہیں ہے. اس کے اندر ایک پوری ٹیم ورک تھا. ہمارے بازو تھے وہاں کے، ہمارے جو متعلقہ ناظم ہیں وغیرہ، ان ساروں کی یہ مل کے کاوش تھی. تو ہوا یہ کہ جب میں نے ویڈیو لانچ کی کہ 72 گھنٹے ہیں، اس کے بعد وہاں پہ پریشر بلڈ ہونا شروع ہو گیا. وہاں پہ جو ہے وہ لوگ کہنا شروع ہو گئے کہ جی اب اس کے ساتھ جو ہے نا یہ مل ضرور جانا ہے، کیونکہ لاش مل گئی ہے، اب یہ جو ہے جو قاتل بھی ہے وہ بھی مل جائے گا. تو وہ اس کے بعد جو ہے اس کی حرکات پھر نوٹس ہونا شروع ہو گئی. وہ پوڑے میں بیٹھتا جب دعا ہو رہی ہوتی تھی نکل جاتا تھا، پھر بہکی باتیں کرنا، سوال کوئی اور ہونا، جواب کوئی اور آنا. تو جب اس طرح کی چیزیں ہونا شروع ہو گئی، اور جب یہ پتہ چلا کہ اس نے اپنی بہن کو یہ بتایا، تو وہاں پہ پھر شک جو ہے وہ پکا ہو گیا. پھر اس کے بعد وہ اس حالت میں تھا کہ اس کو دکھ تھا
یا اس کے دماغ میں پریشر تھا کہ میں کچھ غلط کر چکا ہوں؟ میرا خیال ہے کہ اوور آل جو اس کے ایکسپریشن نوٹ کیے گئے ہیں نا، کہ وہ اس کے چہرے پہ دکھ نہیں تھا لیکن کسی چیز کا پریشر ضرور تھا. وہ پریشر ہی جو ہے وہ شک میں بدلا، اور سی سی ٹی فوٹیجز جب دیکھی، جب ہمیں وصول ہوئی، تب پتہ چلا کہ یہ تو وہی خبیث تھا. آتا جاتا نظر آیا. اس نے 50 فٹ، وہی بتا رہا ہوں، کندھے پہ لے کے گیا بیٹی کو، اور وہ بچی اپنے باپ کے ساتھ، تایا باپ برابر ہوتا ہے، اس کے ساتھ گلے پہ لگی ہوئی ہے. اس کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ. تو حسد کے اندر اس نے کیا، کیونکہ وہ اپنے بھائی سے اس نے مانگا بیٹا کہ میری 5 بیٹی ہیں، تو مجھے جو ہے وہ ایک بیٹا، تمہارے اب 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹا مجھے دے دو. تو اس نے دیا نہیں. اور پھر پتہ یہ چلا کہ جب اس نے کنفیس کیا، تو پہلے تو وہ کہتا رہا مجھے سایہ ہے، مجھے میرے اوپر کسی چیز کی بندش ہے، کوئی اس طرح کا چکر ہے. لیکن بعد معاملہ یہی تھا کہ اس کی بیٹیاں تھیں اور وہ بیٹا چاہتا تھا، اور یہ حسد میں اتنا آگے نکل گیا. اس نے بچی کو اس گندے نالے میں پھینکنے کے بعد گھر میں آ کے اپنی بیوی کو بھی بتایا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں؟ اس نے اپنی بیوی کو بتایا کہ میرے سے ایک پاپ ہو گیا، ایک گناہ ہو گیا. لیکن اس کی ظاہری بات ہے کہ آپس میں لوگ پردہ بھی ڈالتے ہیں، لیکن کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بڑا یہ ظلم تھا، جتنا بڑا یہ سانحہ ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو، بڑی بڑی بے رحمی، اور اگر پتہ چلے تو سب کو ایک ہو جانا چاہیے. بچی کا جو باپ ہے، جب اس کو پتہ چلا کہ میرا بھائی ہی اس بچی کا قاتل ہے، میرے گھر کا دشمن ہے، کیا حالت تھی اس کی؟ موقع پہ بے ہوش ہو گیا وہ. اس کے اوپر تو قیامت آ گئی. اس کے گھر والوں کے لیے قیامت تھی وہ، اس کے لیے بھی قیامت تھی. اس کو یقین نہیں تھا. لیکن پھر جب اس سے پوچھا تو اس نے یہی کہا کہ جو میں پہلے کہہ رہا تھا، جو میری پہلی ڈیمانڈ تھی کہ اس بندے کو جو ہے وہ چوک پہ لٹکایا جائے، میری آج بھی وہی ڈیمانڈ ہے کہ تاکہ کسی اور بچی کے ساتھ یہ نہ ہو، یہ پنڈ میں دوبارہ واقعہ نہ ہو. آج وہ جو قاتل ہے وہ اپنے کیفرے کردار تک پہنچ گیا. نیوز تو یہی آ رہی ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو چکا ہے. کیا میسیج آتا ہے اس چیز سے؟ حسد کی آگ میں کب تک جلتے رہیں گے ہم لوگ؟ بھائی کو قتل کر دیتا ہے، پتہ چلتا ہے یہ گلی کا زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے کا مسئلہ تھا. بھائی کو قتل کر دیتا ہے، پتہ چلا جی پیسوں کا مسئلہ تھا. بھائی نے آج بھائی کی بیٹی کو اٹھایا، حسد تھا جی مجھے بیٹا نہیں دیا. کب تک یہ چیزیں چلتی رہیں گی؟ دیکھیں، یہ تو جب سے دنیا بنی ہے، اور آدم کے بھی 2 بیٹے تھے، اس نے بھی اپنے بھائی کو مار دیا. اور جب سے دنیا بنی ہے، جب تک دنیا رہنی ہے، یہ تو چلتا رہے گا. لیکن جہاں پہ ہم اپنے رائٹس کے لیے، اپنی اچھائی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جب تک کھڑے ہوتے رہیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ برائی اسی طرح مٹتی بھی جائے گی. آپ ایک ایم پی اے کے بیٹے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس کیس کے اندر آپ انوالو ہوئے تو اس کو بڑی جلدی سے نپٹا دیا گیا. اگر آپ انوالو نہ ہوتے تو لگتا ہے کہ یہ کیس ابھی تک لٹکا ہوتا، بندہ نہ ملتا، مجرم نہ ملتا، اور وہ کہا آج بھی اپنے بھائی کا ہمدرد بن کے ساتھ ہوتا. دیکھیں، میں تو کہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالا، اللہ کی رحمت ہے کہ آواز بنے. تو ہاں، یہاں اس ملک میں کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو انصاف نہیں ملتا. یہ بھی ہوتا ہے کہ آوازیں لگتی رہ جاتی ہیں، اور جب سزا ملتی ہے تو پتہ چلتا ہے جو قاتل ہے وہ ویسے ہی مر گیا ہوا ہے، اور جو مدعی ہوتے ہیں وہ بھی وفات پا چکے ہوتے ہیں. لیکن اگر چاہیں انسان، ایک عام میرے جیسا ایک عام انسان نے چاہا تو یہ ہو گیا. تو کوئی بھی عام انسان جو ہے وہ چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو طاقت دے گا. آپ مجرم کو پکڑوانے کے لیے سنا ہے دن رات جاگتے رہے ہیں، کیوں؟ اپنا اتنا پرسنل انٹرسٹ کیوں تھا؟ دیکھیں، میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ بیٹا یہ ہمارے لیے امتحان ہے، اور سیاست تو ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی کل کو پوچھنا ہے، تجھ سے بھی پوچھنا ہے، مجھ سے بھی پوچھنا ہے کہ تمہیں اقتدار میں بٹھایا تھا تو تم نے اس زینب کے لیے کیا کیا. وہ زینب جو ہے وہ تم سے پوچھے گی جب اگلے جہان میں کہ آپ تھے ہمارے جو ہیں وہ ایم پی اے، تو آپ نے کیا کیا، تو اس وقت کیا جواب ہوگا، تو اس وقت کیا گھڑی ہوگی. تو یہ سارے کچھ سوچ کے ان چیزوں نے سونے نہیں دیا، اور والد صاحب نے تو بالکل ہی نہیں سونے دیا. انہوں نے تو آل دا ٹائم مجھے ٹیپ کرتے رہے کہ کہاں تک پہنچے ہو، کیا کیا ہے، کیا کیا. یہاں سے مجھے اسلام آباد بھی بھیجا، کافی چیزیں کرتے رہے وہ. تو میں تو ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ ایسی ٹریننگ انہوں نے مجھے دی. حسد کی آگ یہاں تک گرا دیتی ہے کہ آج وہی بھائی اس دنیا میں نہیں رہا. اس نے جو کیا، جو بویا، سو آج وہ کاٹ لیا. اب اس ساری کہانی کے اندر ایک میسج ہے. گھر صرف ایک ہی تباہ ہوا ہے. تباہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ کہ حسد کی وجہ سے. اس کا بھائی بھی گیا، رؤف کا بھائی بھی گیا، رؤف کی بیٹی بھی گئی، آج اس کی بھابھی بھی
آج اس کی بھابھی بھی بیوہ ہو گئی. کب تک ہم حسد کی آگ میں اسی طرح جلتے رہیں گے؟ کب تک اپنے اپنوں کو اسی طرح مارتے رہیں گے؟ کبھی پیسوں کے لالچ میں، کبھی زمین کے لالچ میں، اور کبھی اس طرح اولاد کے لالچ میں، اور کبھی لوگوں کے کہنے پر لوگ اپنوں کو مار دیتے ہیں. اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. دیکھتے رہیں من پوائنٹ. اللہ نگہبان.